کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو ایک پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے۔ تو میری بیٹیوں، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو، تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندے کے اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ خالی جانے سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہے۔ 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا۔ اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو ایک پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے۔ سنو میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ شہزادی جنت، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اونٹ کی اجڑی ڈال دی، حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں کہ چلو ابا۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں پر لے کر جاتی ہیں، کنویں سے پانی نکالتی ہیں اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھوتی ہیں، زلف مبارک کو دھوتی ہیں، روتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں۔ اونٹ کی اجڑی ابو جہل نے ڈال دی تھی، شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے، روتی ہیں، اللہ کے رسول بھی روتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس نے میرے باپ بابا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے۔ اب آپ دیکھو، طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھ رہا، اجازت دو، ان کو 2 پہاڑوں میں وہ کر دیں گے، مس کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا، فرشتے آ کر بولتے اللہ کہہ رہا پوچھ رہا اجازت دو، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی۔ مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بدر کے میدان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے تھے ان کفاروں کو، ان کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کیا دیکھ رہے ہو، تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا ہوں۔ تو میری بیٹیوں ہمت رکھو، حوصلہ رکھو،
تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو، تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا باندی کے اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس کے ہاتھ خالی جانے سے۔ میرے بھائی، یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنے کا، یہ موقع ہے۔ اور میری بیٹیوں، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، یہ سنت فاطمہ ہے کہ شہزادی جنت رات میں تہجد میں اٹھتی تھی، دن میں چکی پیستی تھی، ہاتھ چھالے پڑ جاتے تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ رات میں شیر خدا سے اجازت لیتی کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے، امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے۔ امام حسن آ کر کہتے کہ اماں جان حسن اور حسین کے لیے بھی دعا کریے، زینب کے لیے بھی دعا کریے۔ بولتے نہیں، پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ہے۔